میرے داہنے ہاتھ کی جانب کتوں کا کٹہرا تھا۔ میں نے بائفلیٹ کو دیکھا۔ وہ میری طرف سے پشت کیے کتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اور بوائڈ دریا کا رخ کر کے بھاگ نکلے۔ بوائڈ کے لیے اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ بھاگنا بڑا مشکل تھا۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا اور ہر لمحہ مزید پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس طرح جان توڑ کر دوڑ رہا تھا جس طرح زندگی میں کبھی نہیں دوڑا تھا۔ جلد ہی دریا کا کنارہ نظر آنے لگا اور پھر اس وقت میں نے ایک فائر کی آواز سنی۔ میں ایک ثانیے کے لیے رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ بائفلیٹ ہاتھ میں 45 بور کا ریوالور لیے بھاگتا چلا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ فائر کیا۔ میں نے بوائڈ کے بائیں ہاتھ کی جانب زمین پر تھوڑی سی خاک اڑتے دیکھی۔ بوائڈ نے اپنی رفتار کچھ اور تیز کی، مگر ظاہر ہے کہ اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے تقریباً 200 گز پیچھے رہ گیا تھا۔ اچانک وسل تیز آواز میں چیخنے لگی۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب چند منٹ میں باقی گارڈ بھی ہمارے تعاقب میں دوڑ پڑیں گے، مگر اب میں دریا کے کنارے پہنچ چکا تھا اور کنارے کنارے اگی ہوئی گنجان جھاڑیاں مجھے اپنی پناہ میں لینے کے لیے تیار تھیں۔ میں دریا کے کنارے کنارے کوئی 100 گز آگے دوڑتا چلا گیا، پھر ایک اونچی سی گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر میں بوائڈ بھی آ پہنچا۔ اے، اس نے آواز دی، تم کہاں ہو؟ اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں خاموش رہا۔ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ علیحدہ ہونے کی صورت میں تلاش کرنے والے گارڈز کا بھی 2 ٹکڑوں میں بٹنا ضروری تھا، اور اس طرح کم سے کم آدھے گارڈز سے میرا پیچھا چھوٹ سکتا تھا۔ بوائڈ نے ایک مرتبہ پھر مجھے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دریا میں کود کر تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ میں نے پیپر منٹ کی تھیلی نکالی اور اپنی پتلون کے الٹے ہوئے پائنچوں میں بھر لی۔ کچھ دور تک پیدل چلا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب بوائڈ مجھے نہیں دیکھ سکتا تو تیزی سے بھاگنے لگا۔ میں دریا کے کنارے کنارے جھاڑیوں کی آڑ لیے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ کافی دور نکل کر میں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ گارڈز گھوڑوں پر سوار ہو کر ہماری تلاش میں نکل پڑے تھے۔ یہ وقت تھا کہ میں اپنے چھپنے کی کوئی بہترین سی جگہ تلاش کر کے وہاں بیٹھ جاؤں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ چند گز آگے دریا کی جانب کچھ جھاڑیاں دوہری اگی ہوئی تھیں۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور ان کے درمیان گھس کر اوندھے منہ زمین پر لیٹ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانس بے قابو تھی اور جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اب بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک گارڈ چلایا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے، اس نے کہا، اور پھر فوراً ہی رائفل چلنے کی آواز آئی۔ گارڈز نے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے تھے۔ اس کے بعد لگاتار فائروں کی آوازیں آتی رہیں۔ میں نے دریا کی جانب والی جھاڑی کی ایک شاخ ہٹا کر دیکھا۔ ایک گارڈ سب سے آگے جا رہا تھا۔ اسی وقت وائڈ نے پانی کی سطح سے سر ابھارا اور دیوارہ وار ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے تیرنے لگا۔ بدقسمتی سے اس نے اپنا رخ تبدیل کر دیا تھا اور اب وہ اس طرف آ رہا تھا جہاں میں چھپا بیٹھا تھا۔ ایک گارڈ جو کنارے کے زیادہ قریب تھا جلدی سے پانی سے باہر آیا اور زمین پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے اس نے بوائڈ کی طرف رائفل کا رخ کر کے فائر کر دیا۔ بوائڈ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا کہ فوراً غوطہ مار کر پانی میں چلا گیا۔ رائفل کی گولی پانی میں ٹھیک اسی طرف پڑی جہاں ایک ثانیے پہلے بوائڈ کا سر تھا۔ فوراً ہی ایک اور گارڈ اپنے گھوڑے پر بیٹھا نمودار ہوا۔ وہ اس طرف تیر رہا ہے، پہلے گارڈ نے کہا، تم اس کے پیچھے جاؤ، میں یہاں سے نظر رکھتا ہوں۔ گھوڑے پر سوار گارڈ پانی میں آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ اسی لمحہ بوائڈ نے پھر ایک لمحے کے لیے سر ابھارا۔ اس وقت وہ دریا کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھ لیا اور گھوڑے کا رخ موڑ کر اس کی طرف چلا، مگر بوائڈ نے پھر غوطہ مارا اور پانی میں چلا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ گارڈ جلد ہی اسے پکڑ لے گا۔ شاید یہ بات خود بوائڈ نے بھی محسوس کر لی تھی۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ بوائڈ ایک بہترین تیراک اور غوطہ خور ہے۔ وہ اندر اندر تیرتا ہوا گارڈ کے پیچھے جا نکلا۔ گارڈ نے اسے نہیں دیکھا، لیکن کنارے والا گارڈ اسے دیکھتے ہی چیخا۔ بوائڈ گھڑ سوار گارڈ کے اتنے قریب تھا کہ کنارے والا گارڈ گولی چلانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے کہ گھڑ سوار گارڈ گھوم کر اپنی رائفل کا کندھا بوائڈ کے سر پر مار سکے، بوائڈ نے کسی چیتے کی طرح جست مار کر گارڈ کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا پانی میں لے گیا۔ جس جگہ دونوں دریا میں غائب ہوئے وہاں پانی کے اندر کشمکش ہوتی ہوئی صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر بوائڈ جیسے گوریلے کی گرفت سے نکلنا گارڈ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ چند لمحوں کے بعد بوائڈ تنہا پانی کی سطح پر ظاہر ہوا۔ اس دفعہ وہ اس طرح ابھرا تھا کہ گھڑ سوار گارڈ کا گھوڑا اس کے اور کنارے پر کھڑے ہوئے گارڈ کے درمیان آڑ بن گیا تھا۔ بوائڈ اس آڑ کو قائم رکھتے ہوئے گھوڑے کی رکاب پکڑ کر دریا کے بہاؤ کے ساتھ تیرنے لگا۔ کنارے پر کھڑا ہوا گارڈ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا، مگر پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس طرح تو بوائڈ پھر نکل جائے گا، وہ جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بوائڈ کے پیچھے چلا۔
بوائڈ تیرتا ہوا اس جھاڑی کے قریب سے گزرا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسے گھوڑے کو قابو کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ دوسرا گارڈ تیزی سے اس کے قریب آ رہا تھا، مگر وہ اب بھی رائفل سے فائر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اچانک بوائڈ نے گھوڑے کی رکاب چھوڑ دی اور غوطہ مار کر پانی میں غائب ہو گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ اس گارڈ پر بھی اپنی پہلی ترکیب آزمانا چاہتا ہے، مگر اس مرتبہ اس نے اندازہ لگانے میں غلطی کی۔ وہ عین اس کے سامنے جا نکلا۔ گارڈ ہوشیار تھا۔ ابھی بوائڈ اپنی آنکھوں سے پانی صاف کر رہا تھا کہ گارڈ نے رائفل کا کندھا اس کے سر پر دے مارا۔ بوائڈ پانی میں غائب ہو گیا۔ جہاں وہ نیچے گیا تھا وہاں کا پانی سرخ ہونے لگا۔ گارڈ فوراً واپس مڑا اور اس جگہ سے بہت قریب جہاں میں چھپا ہوا تھا کنارے پر آ کر بوائڈ کے پانی سے ابھرنے کا انتظار کرنے لگا۔ بوائڈ ابھرا، مگر اس طرح کہ اس کا جسم پانی کی سطح پر اوندھا تھا۔ ہاتھ پیروں میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ گارڈ کی ضرب کھا کر وہ پانی میں گیا اور پھر ڈوب کر مر گیا۔ اس وقت تک دوسرا خالی گھوڑا بھی کنارے پر آ گیا۔ گارڈ نے اس کی لگام پکڑ لی اور پھر اپنے ساتھی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ پہلے گارڈ کی لاش کنارے کی جانب کافی دور جا کر ابھری تھی۔ گارڈ نے برا سا منہ بنایا اور دوسرے گھوڑے کی لگام پکڑے جیل خانے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب وہ کافی دور چلا گیا تو میں اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلا۔ میں سوچ رہا تھا وہ جلد ہی دونوں لاشوں کو دریا سے نکال لیں گے اور پھر بائی فلیٹ اور کچھ گھڑ سوار گارڈ میری تلاش میں نکلیں گے۔ اس مرتبہ ان کے ساتھ کتے بھی ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، ریاست کے ہر شہر اور ہر شہر کے ہر پولیس والے کو میرے فرار کی خبر مل جائے گی۔ پھر پولیس ہر طرف میری تلاش میں ہوگی۔ ابھی میری آزادی خطرے میں ہے اور اسے محفوظ بنانے کے لیے ابھی مجھے ایک طویل جدوجہد کرنی ہے، بشرطے کہ تقدیر مجھے آزاد دیکھنا چاہتی ہو۔ پیپرمنٹ کی تھیلی سنبھالے ہوئے میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے بھاگنے کے ساتھ ہی پتلون کے پائنچوں سے پیپرمنٹ نکل کر زمین پر گرتا جا رہا تھا۔ پائنچے خالی ہو جاتے تو میں ان میں مزید پیپرمنٹ بھر دیتا۔ 2 میل تک کنارے کنارے آگے بڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب دریا عبور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ریلوے لائن دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تقریباً 16 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ میں نے اپنی پتلون اتار لی، اس کے اندر پیپرمنٹ کی تھیلی رکھتے ہوئے اس کا ایک بنڈل سا بنایا اور اپنی پیٹی سے کس کر گردن میں لگا لیا اور پھر دریا میں کود گیا۔ سپہر کے 4:10 پر میں ہائی وے روڈ کے کنارے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کافی فاصلہ طے کر لیا تھا اور ابھی تک تعاقب کرنے والوں سے کوئی سابقہ نہیں پڑا تھا۔ ریلوے اسٹیشن یہاں سے 5 میل دور تھا۔ یہ 5 میل کا فاصلہ کھلے میدان کا تھا، اس لیے میں دن کی روشنی میں طے کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ پہاڑی کی اونچائی سے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ فاصلے پر ہائی وے روڈ کے کنارے ایک فارم ہاؤس بنا ہوا ہے۔ فارم ہاؤس کی اصل عمارت کے علاوہ وہاں 3 بڑے شیڈ اور ایک کھلیان بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن پھر میں نے فارم ہاؤس سے ایک لڑکی کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ تربوز کی 2 ٹوکریاں اٹھائے شیڈ کی طرف جا رہی تھی۔ اتنی دور سے مجھے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیسی ہے اور نہ مجھے اس کی پرواہ تھی، مگر تربوزوں کو دیکھ کر البتہ میری بھوک جاگ اٹھی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ رات ہونے پر ان تربوزوں کی دعوت اڑائی جائے۔ ہائی وے پر ٹریفک کا ہجوم تھا۔ زیادہ تر ٹرک تھے جو آس پاس کے فارم ہاؤسوں سے تربوز بھر بھر کر آکلینڈ لیے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی ٹریفک پولیس کانسٹیبل بھی اپنی موٹر سائیکل پھٹاتا ہوا گزر جاتا تھا۔ وقت سست رفتاری سے گزرتا گیا۔ 6 بجے میں نے فارم ہاؤس تک جانے والی سڑک پر ایک ٹرک کو جاتے دیکھا۔ وہ ایک شیڈ کے قریب جا کر رک گیا۔ وہی لڑکی فارم ہاؤس سے باہر آئی۔ ٹرک سے 2 آدمی اترے، ان میں سے ایک نوجوان تھا اور دوسرا ادھیڑ عمر۔ پھر وہ سب فارم ہاؤس میں چلے گئے۔ 2 گھنٹے اور گزرے۔ سورج غروب ہو گیا، ستارے نکل آئے۔ ٹریفک کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو گیا۔ کوئی کانسٹیبل بھی بڑی دیر سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پہاڑی سے نیچے آیا اور کچی سڑک پر چلتے ہوئے فارم ہاؤس تک پہنچ گیا۔ گیٹ بند تھا، چنانچہ مجھے اس پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا پڑا۔ میں بالکل کنارے والے شیڈ کی طرف گیا۔ ہر طرف سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں اندر گھس گیا۔ میرے پاس کوئی چاقو تو تھا نہیں، اس لیے ایک تربوز اٹھا کر ہاتھوں سے توڑا اور کھانا شروع کر دیا۔ پیٹ بھرا تو دن بھر کی تھکان اوت کر آئی۔ آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں۔ میں نے کچھ دیر آرام کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ تربوزوں کے ایک بڑے ڈھیر کی آڑ میں چھپ کر میں زمین پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔
शेड के खुले हुए दरवाजे से मैंने देखा कि दिन की रोशनी फैल गई है। मेरा दिल खौफ से लरज उठा। इसका मतलब था कि कुछ देर के बजाय मैं 8-10 घंटे सोता रहा हूँ। मेरे कानों पर हाईवे पर गुजरने वाले ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही थीं। जाहिर है कि मैं अब रेलवे स्टेशन नहीं जा सकता था। मजबूरन वहीं तकदीर पर भरोसा करके बैठा रहा। तकरीबन निस्फ घंटे बाद मैंने कल शाम वाले 2 आदमियों को फार्म हाउस से निकलते देखा। लड़की भी उनके साथ थी। लड़की को मैंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा 16-17 साल की रही होगी। खूबसूरत ना होने के बावजूद जाज़िबे नजर थी। खास तौर से उस वक्त जब वो मुस्कुराती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। उन दोनों के जाने के बाद लड़की दोबारा फार्म हाउस में चली गई। मैंने फिर कुछ तरबूज खाए और शाम का इंतजार करने लगा। 2 घंटे खैरियत से गुजर गए। अचानक मैंने शेड में किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। झांक कर देखा। पता नहीं लड़की किस वक्त शेड में आ गई थी और अब तरबूजों को साइज के एतबार से छांट कर अलग अलग कर रही थी। मैंने देखा कि काम करते करते लड़की के हाथों की रफ्तार कुछ सुस्त पड़ी, फिर एकदम रुक गई, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे से खौफ जाहिर होने लगा। यकीनन उसने मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। मैं देख रहा था कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये चीखती हुई शेड से निकल भागेगी। डरो नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा और तरबूजों के ढेर की आड़ से निकलकर उसके सामने आ गया। उसने अपनी खौफजदा नजरों से मुझे देखा। चेहरा कुछ और भी सफेद पड़ गया था। मुंह खुला मगर कोई आवाज नहीं निकली। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैंने फिर कहा। अब वो पीछे हटने लगी थी, यहाँ तक कि शेड की दीवार से जा लगी। मेरे करीब मत आना, वो घबरा कर बोली। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें डरा दिया, मैंने कहा। मैं फर्नवर्थ से भागा हुआ एक कैदी हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मैं भूखा भी हूँ और मुझे कपड़ों की भी ज़रूरत है। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की अब आहिस्ता आहिस्ता अपने खौफ पर गालिब आती जा रही थी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। कल रात मैं यहाँ तरबूज खाने के ख्याल से आया था, मगर फिर अपनी हमाकत से पड़कर सो गया। मैंने जवाब दिया, मगर तुम इत्मीनान रखो, जैसे ही शाम होगी मैं चला जाऊंगा। मेरा इरादा रेलवे स्टेशन जाने का है। मगर वहाँ पुलिस निगरानी कर रही है, लड़की ने कहा, और मैंने समझ लिया कि वो मेरी हमदर्दी में सोच रही है। मैंने कल रात रेडियो पर तुम्हारे फरार की खबर सुनी थी। खबर में यही बताया गया था कि पुलिस रेलवे स्टेशन की निगरानी कर रही है। तब फिर मुझे कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, मैंने कहा। मगर मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो शायद मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाऊं। मैंने फर्नवर्थ के जेल खाने के बारे में पढ़ा है, उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगी। लड़की वापस फार्म हाउस में गई और जब वापस आई तो एक गर्म पानी की बाल्टी, एक तौलिया, एक साबुन, सेफ्टी रेजर और कुछ कपड़े उसके साथ थे। जब तक तुम शेव करके नहाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, उसने कहा और वापस लौट गई। 20 मिनट के बाद जब वो एक ट्रे में 6 अंडों का आमलेट, गोश्त के पार्चे और कॉफ़ी लेकर वापस आई तो मैं शेव और गुस्ल करके उसके लाए हुए कपड़े भी पहन चुका था। ये कपड़े शायद उसके भाई के थे, जो कुछ पुराने भी थे और तंग भी। मगर ये वक्त ऐसी बातों पर गौर करने का नहीं था। जब मैं खाना खाने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि वो मुझे कुछ अजीब अंदाज में देख रही है। तुम वहां से कैसे भागे? उसने पूछा। मैंने तो सुना था कि फर्नवर्थ के जेल खाने से कोई कैदी भागने में कामयाब नहीं हो सकता। जवाब में मैंने उसे अपनी पूरी दास्तान सुना दी। सब कुछ, ये भी कि मैंने किस तरह रॉय को बचाने की खातिर अपनी जबान बंद कर ली थी। उसने बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुनी। दूसरी तरफ मैं भी इतने दिन के बाद अपने दिल का बोझ हल्का करके इत्मीनान महसूस कर रहा था। अब सूरत यह है, मैंने आखिर में कहा, अगर मैं दोबारा पकड़ा जाता हूँ तो वो मुझे मार मार कर जिंदा दरगोर कर देंगे, लेकिन मैं अपनी गिरफ्तारी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे ऑकलैंड पहुंचने का इंतजाम कर सकती हूँ, लड़की ने कहा। मैं तो खुद भी वहीं जाने का इरादा रखता हूँ, मैंने जवाब दिया। मगर तुम ये किस तरह करोगी? अभी 1 घंटे में यहाँ एक ट्रक ये तरबूज लेने आएगा। उसका ड्राइवर विलियम नाम का एक लड़का है। जब वो ट्रक में तरबूजों के क्रेट रख चुके तो तुम ट्रक में छुप जाना। वो यहाँ से सीधा ऑकलैंड मार्केट जाता है। तुम वहाँ कहीं भी मौका देखकर ट्रक से उतर सकते हो। चुनाचे मैं इसी तरह ऑकलैंड पहुंचा। लड़की ने ट्रक आने से पहले मुझे $5 भी दिए, जो उसकी कुल कायनात थी। इसके अलावा सिगरेट के 2 पैकेट भी उसने मेरी जेब में डाल दिए। उसने खबरदार कर दिया था कि मुझे सिर्फ चंद घंटों की मोहलत हासिल है। जब उसका भाई वापस आकर अपने कपड़े गायब पाएगा तो उसे अपने भाई को बताना पड़ेगा कि वो कपड़े मुझे दे चुकी है।
اس لیے مجھے جلد سے جلد آکلینڈ سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر اس نے کہا کہ اسے میرے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اسے فرن ورتھ جیسے جیل خانے میں کبھی واپس نہیں جانے دیتی۔ اور پھر جب میں ٹرک میں چھپ کر بیٹھ گیا اور ٹرک کچی سڑک پر ہائی وے کی طرف بڑھا تو میں نے کریڈو کے درمیان سے جھانکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ فارم ہاؤس کے سامنے اپنی نیلی چست پتلون اور سفید کاؤبوائے شرٹ میں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ جب ٹرک ہائی وے پر گھوما تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہا۔ اس نے میرے ذہن پر اتنے گہرے تاثرات چھوڑے تھے، ایسا نقش، ایسی تصویر قائم کی تھی جسے میں اپنی باقی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ فرنورتھ سے اپنے فرار کے 5ویں دن میں لٹل کریک پہنچ گیا، جو کہ آکلینڈ سے تقریباً 1000 میل دور ہے، اور یہ 1000 میل جو میں نے اپنے اور آکلینڈ کے درمیان حائل کیے تھے، تقدیر کی مہربانی سے کچھ زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اتفاق سے آکلینڈ ریلوے اسٹیشن پر رات کی تاریکی میں جس مال گاڑی میں سوار ہوا تھا وہ طویل ترین سفر پر جا رہی تھی، لیکن سفر محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان کن بھی ثابت ہوا، اور وہ اس لیے کہ ٹرین کو ریگستانی علاقے سے گزرنا تھا، جہاں نہ صرف گرمی اور دھوپ میں جانا پڑا بلکہ کھانے پینے کا کوئی سامان بھی میسر نہیں آ سکا۔ نتیجہ یہ کہ جب آخر کار 20 گھنٹے بعد میں لٹل کریک کے اسٹیشن پر اترا تو خود اپنے زندہ بچ جانے پر متعجب تھا۔ میرے پاس ابھی اس لڑکی کے دیے ہوئے $5 میں سے $1.5 باقی تھا۔ میں اسنیک بار میں پہنچا اور معمولی سے کھانے کا آرڈر دیا۔ میری ظاہری حالت یہ تھی کہ 2 دن کا شیو بڑھا ہوا تھا، ریت سے تمام جسم بھرا ہوا تھا، کپڑے جو اس لڑکی نے دیے تھے میلے ہو چکے تھے، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس شہر میں یہ کوئی قابل توجہ بات نہیں تھی، کیونکہ وہ خود گندا اور غلیظ تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں اپنے آئندہ قدم پر غور کر رہا تھا۔ اگر میں پہاڑ کی دوسری طرف ٹراپیکا اسپرنگ تک پہنچ جاؤں تب فرن ورتھ سے اتنی دور ہو جاؤں گا کہ پھر اس بات کا اطمینان ہو جائے گا کہ اب شاید دوبارہ اس دوزخ کی سیر نہ کرنی پڑے۔ لٹل کریک ریگستانی علاقے کا آخری اسٹیشن تھا۔ اس سے کوئی 200 میل کے فاصلے پر ٹراپیکا واقع تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی ٹرک یا کار کو ہی ذریعہ بنایا جا سکتا تھا، مگر اپنی موجودہ حیت قضائی میں مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی کار والا مجھے لفٹ دینے پر آمادہ ہوگا، اس لیے کسی ٹرک ڈرائیور کی خوشامد ہی کرنی پڑے گی۔ اسنیک بار کا مالک خوش مزاج انسان معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ٹراپیکا پہنچنے کے لیے کسی ٹرک میں لفٹ وغیرہ ملنے کا کوئی امکان ہے یا نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگرچہ یہاں سے درجنوں ٹرک گزرتے ہیں، اس نے بتایا، مگر میں نے کسی کو رکتے نہیں دیکھا۔ تمہارے لیے بہترین صورت یہ ہوگی کہ تم کسی طرح پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جاؤ۔ وہاں سارے ہی ٹرک والے پیٹرول لینے اور کھانا وغیرہ کھانے کے لیے رکتے ہیں۔ شاید کوئی تمہیں پہاڑ کی دوسری طرف لے جانے پر تیار ہو جائے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن؟ میں نے دہرایا، یہ کہاں ہے اور کیا ہے؟ وہاں کارل جینسن رہتا ہے، اسنیک بار کے مالک نے بتایا، اور اس سے پہلے اس کا باپ رہتا تھا۔ اس نے ایک پیٹرول پمپ اور ایک اسنیک بار کھول رکھا ہے، چونکہ اس کے بعد اگلے 160 میل تک نہ کوئی پیٹرول پمپ ہے اور نہ کھانے پینے کی جگہ، اس لیے پہاڑ پر جانے والے عموماً وہاں رک کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں سے کتنی دور ہے؟ 50 میل۔ اور کیا مجھے 50 میل تک پیدل جانا پڑے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری قسمت اچھی ہے۔ مسٹر جینسن ابھی کچھ دیر میں یہاں آنے والے ہیں۔ وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہاں اسکریپ میٹل خریدنے آتے ہیں۔ بہت شریف آدمی ہیں، اگر تم ان سے کہو گے تو ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تقریباً 20 منٹ بعد ایک لمبا ترنگا آدمی بار میں داخل ہو کر کاؤنٹر کی طرف آیا۔ لالا مائک، ذرا جلدی سے مجھے ایک کافی دینا، میں آج ذرا جلدی واپس جانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا مسٹر بینسن، باہر کے مالک نے کہا اور معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اسی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے جینسن کو غور سے دیکھا۔ اس کا قد اندازاً 6.25 فٹ معلوم ہوتا تھا اور چوڑا اتنا تھا کہ 2 آدمی اس کی آڑ میں چھپ سکتے تھے۔ اس کا چہرہ چوڑا اور خد و خال ہسمکھ تھے۔ وہ ایک شریف اور مہربان دل آدمی کا چہرہ ہی ہو سکتا تھا۔ عمر 53-54 سال معلوم ہوتی تھی۔ بار کے مالک نے کافی پیتے ہوئے جینسن سے میرا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں پہاڑ کی دوسری طرف جانا چاہتا ہوں، اور کیا وہ برائے مہربانی مجھے اپنے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے جائے گا، جہاں سے میں کوئی ٹرک پکڑ لوں گا۔ جینسن نے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ بڑی خوشی سے، اس نے جواب دیا، مگر مجھے امید نہیں کہ کوئی ٹرک ڈرائیور تمہیں پہاڑ کی دوسری طرف لے جانے پر آمادہ ہو سکے۔ انہیں مسافروں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر ہم نے ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام جیک پٹمور ہے،
میں نے جو پہلا نام ذہن میں آیا بتاتے ہوئے کہا، تم ٹراپیکا جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ اس نے اپنی کافی ختم کی اور بار کے مالک سے ہاتھ ملا کر باہر آ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جینسن کا بھاری بھرکم 10 ٹن والا ٹرک اسکریپ میٹل سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں زنگ آلود لوہے کے پلنگ، پائپ کے ٹکڑے، سلاخیں، بورڈ، کھیتی باڑی کی ٹوٹی ہوئی مشینیں وغیرہ شامل تھیں۔ جب تک ٹرک شہر سے باہر نہیں آ گیا ہم دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔